بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم رمضان، اہلاً رمضان۔ کیونکہ رمضان کا سفیر، رمضان کا استقبال، شعبان کا مہینہ بس اب آ ہی چکا ہے۔ تو آج ہم یہ جانتے ہیں کہ شعبان میں رمضان کی تیاری کیسے کریں، شعبان کی عبادات اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ عام طور پر غافل ہی رہتے ہیں، جبکہ اس مہینے میں اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک تو ہمارا ڈیلی نامہ اعمال اللہ کے ہاں جاتا ہے صبح و شام۔ صبح کے فرشتے شام کو اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں اور شام کے لیے پھر اور فرشتے آتے ہیں۔ صبح و شام فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں اور ہمارے نامہ اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ یہ ہماری ڈیلی پرفارمنس ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح پھر ہماری ویکلی پرفارمنس بھی اللہ کے ہاں پیش کی جاتی ہے، اور پھر وہ ویکلی ٹوئس اے ویک، سوموار اور جمعرات، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں جب میرا اعمال نامہ پیش کیا جائے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک اینول پرفارمنس بھی ہوتی ہے؟ ہماری سالانہ کارکردگی اللہ کے ہاں پیش کی جاتی ہے۔ وہ یہ شعبان کا مہینہ ہے کہ جب ہماری سالانہ کارکردگی اللہ کے ہاں پیش ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے، تاکہ جب اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ شعبان شہر الصلہ، صلہ رحمی کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلی نصیحت اور وصیت میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو یہ کرتی ہوں کہ اس ماہ میں اپنے دلوں کو کدورت، نفرت، حسد سے پاک کریں۔ شہر الشعبان شہر الصلہ، یہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پیٹ تو روزہ رکھے مگر دل چغلی، غیبت کی وجہ سے، بیک بائٹنگ کی وجہ سے مردار کا گوشت ہی کھاتا رہے۔ شہر الشعبان شہر النافلہ، شعبان کا مہینہ تو نفل عبادات کا مہینہ ہے۔ نفل نمازوں کا، نفل قیام کا، صلاۃ التراویح کی پریکٹس کریں۔ ایسے ایک بار ہی ہمارا جسم ایکٹیو نہیں ہو جاتا، بلکہ اسے گرم کرنا پڑتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ اگر عبادات کا مہینہ ہے تو شعبان کا مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، اپنی باڈی کو عبادات کے لیے یوز ٹو کرنے کا مہینہ ہے، وارم کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی طرح نفلی روزوں سے بھی اپنی روح کو، اپنے جسم کو تیار کر لیں۔ تو شعبان کا مہینہ صلہ رحمی کا مہینہ، شعبان کا مہینہ نفل عبادات کا مہینہ، شعبان کا مہینہ دلوں کی طہارت کا مہینہ۔ آپ غور کریں کہ کوئی بھی عبادت طہارت کے بغیر قبول نہیں ہوتی نا؟ کوئی بھی عبادت طہارت کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ تو جب عبادات کی بات ہو تو پھر ہم طہارت القلوب کو، دلوں کی طہارت کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ فزیکلی جب آپ نے عبادات، اعمال رمضان میں کرنے ہیں انشاءاللہ، تو شعبان میں اپنے دلوں کو دلوں کے گناہوں سے پاک کر لیں، دل کے گناہوں سے پاک کر لیں۔ اور دل کے گناہ ایک دوسرے سے نفرت کرنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، بغض رکھنا، کینہ رکھنا اور بے جا قطع رحمی کرنا ہے۔ عبادات سے پہلے طہارت ضروری ہوتی ہے، اور رمضان کی مین عبادت روزہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے، دل کا تقویٰ، دل کی عبادت۔ تو اب شعبان کا مہینہ دل کی طہارت کا مہینہ ہے، کیونکہ ہر عبادت سے پہلے طہارت ضروری ہے۔ شہر شعبان شہر الصلہ، شعبان کا مہینہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے۔ شہر شعبان شہر النافلہ،
شعبان کا مہینہ نفلی عبادات کا مہینہ ہے، نفلی قیام بڑھانے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو تراویح کے لیے تیار کرنے کا، ٹریننگ دینے کا مہینہ ہے، نفلی روزوں کا مہینہ ہے کہ آپ فرض روزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنی باڈی کو، اپنے سٹمک کو۔ اور شعبان کا مہینہ دلوں کو پاک کرنے کا، طہارت القلوب، دلوں کی طہارت کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہماری سالانہ کارکردگی، اینول پرفارمنس اللہ کے ہاں پیش کی جاتی ہے۔ تو پہلے طہارت، دلوں کی طہارت، اور پھر عبادت۔ فرضی عبادت کا مہینہ رمضان آنے والا ہے، تو شعبان میں طہارت القلوب سے، دلوں کی طہارت سے رمضان کا استقبال کیجیے، اور شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں کہ یہ مستحب ہے۔ مسند احمد، سنن ابو داود، سنن ابن ماجہ میں سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی 2 ماہ مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن آپ شعبان کو رمضان کے ساتھ ملایا کرتے تھے، یعنی ان 2 ماہ میں بہت روزے رکھتے۔ اس کے علاوہ دیگر احادیث کا بھی یہی مفہوم ہے کہ آپ شعبان کے اکثر ایام، یعنی زیادہ تر دنوں کا روزہ رکھتے۔ تو شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کریں، خاص طور پر پہلے 15 دن، کہ یہ رمضان کے روزوں کی گویا پریکٹس ہے، لیکن آخری 15 دن روزے نہ رکھیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ نفل روزے رکھتے رکھتے فرضی روزوں کی ہمت، طاقت ختم ہو جائے، بلکہ شعبان کے آخری 15 دن رمضان کے لیے اپنی طاقت جمع کریں۔ اور اس کے لیے سنن ابو داود، سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی میں ہی ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان گزر جائے، یعنی 16 شعبان سے آگے روزے نہ رکھو۔ جب نصف شعبان گزر جائے تو روزے نہ رکھو۔ علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی ہے، اور اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ ہاں، اگر کوئی نارمل اپنی روٹین سے پہلے روزے رکھتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، یعنی ایک شخص سوموار اور جمعرات کا روزے رکھتا ہے نارمل، تو وہ 15 شعبان کے بعد بھی اپنی اس روٹین کو جاری رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح پہلے سے کسی کی کوئی اور نفلی روزوں کی روٹین ہے تو وہ اس کو جاری رکھ سکتا ہے، لیکن خاص طور پر 15 شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ وہ رمضان کے لیے ہمت جمع کریں، اور اب روزے رکھنے کا اصل وقت ہے کہ 15 شعبان تک زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، کہ یہ مستحب ہے، یہ ان دنوں کی عبادت ہے۔ وفقکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔